سبحان اللہ العظیم، ایک کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بے شک اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو وہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیتا ہے، لہٰذا ہم روزانہ پڑھا کریں۔ روزانہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم پچھلے گناہوں کو دھو دینے کے لیے تو ایک دن تو یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، تاکہ ہمارا پچھلا حساب بے باک ہو جائے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ میرے بھائیو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے میزان کے ترازو کے بارے میں جو حدیث پیش کی ہے، صحیح بخاری شریف میں اس کے علاوہ کئی حدیثیں موجود ہیں میزان کے ترازو جس سے ثابت ہوتے ہیں، لیکن اس حدیث کا انتخاب کیوں کیا؟ سب سے آخر میں یہ حدیث کیوں لے کے آئے ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ ان کی کتاب اللہ کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھے، ان کی کتاب اللہ کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھے، کتاب اللہ کے ساتھ اس کی مطابقت زیادہ ہو۔ اور یہ کئی طریقوں سے یہ ثابت ہوتا ہے، لیکن اس وقت ابھی اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ امام بخاری نے کس طرح اپنی کتاب اللہ کے مطابق بنائی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو کتاب اللہ کے آخر میں جو سورت ہے وہ سورۃ الناس ہے، اور سورۃ الناس مسجع اور ہم وزن کلمات پر مشتمل ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، ہم وزن ایک جیسے کلمے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پیش کی ہے آخر میں، وہ بھی ہم وزن کلمات پر مشتمل ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ ایک تو یہ وجہ ہے، امام بخاری نے اس لیے یہ حدیث آخر میں پیش کی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ہم وزن کلمات ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ بندوں کے اقوال تولے جائیں گے تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات کو کیسے تولا جا سکتا ہے، اس کا وزن کیسے ہوگا، یہ تو غائب ہو گئی بات۔ تو جواب دیتے ہیں کہ حضرات علماء کرام بھی الفاظ کا وزن کرتے ہیں، الفاظ کو تولتے ہیں، جس طرح کہ صرفی حضرات کہتے ہیں کہ ضربا بروزن فعلا، زوربا بروزن فعلا، یہ وزن کرتے ہیں صرفی لوگ۔ شعراء بھی اپنے کلمات کا وزن کرتے ہیں کہ یہ شعر اس شعر کے وزن پر ہے یا نہیں ہے، اور یہ اس کے وزن پر ہے۔ تو اگر شعراء وزن کر سکتے ہیں، علماء وزن کر سکتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ایسی پیش کی ہے جو ہم وزن کلمات پر مشتمل ہے۔ فرمایا تم لوگ وزن دیکھتے نہیں ہو، ان کلمات میں باہمی وزن ہے یا نہیں ہے، یہ وزن شعری ہے، وزن صرفی نہیں ہے۔ تو اگر ان کلمات میں ہمیں وزن نظر آتا ہے تو قیامت کے دن کلمات کا وزن کرنا اور تولنا کون سا دشوار ہے۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ اور امام بخاری نے اپنی کتاب کے آخر میں یہ حدیث اس لیے ذکر فرمائی ہے، تیسری وجہ کہ یہ حدیث تسبیح اور تحمید پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ یہ تسبیح ہے، و بحمدہ یہ تحمید ہے۔ اور شریعت کا اصول ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو پھر آخر میں تسبیح اور تحمید کا اہتمام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبوت کی جو ذمہ داری تھی وہ فریضہ پورا کر لیا، پھر اللہ نے آخر میں فرمایا کہ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کی تحمید بیان کرو۔ تو کسی بھی کام کے اختتام پر تسبیح اور تحمید یہ شریعت کا حکم ہے۔ اس لیے تو ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جب مجلس سے اٹھتے ہیں تو ہم ایک مسنون دعا پڑھتے ہیں،
وہ مضمون دعا میں تسبیح اور تحمید ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو یہ اس میں تسبیح اور تحمید ہے۔ تو مجلس کے اختتام پر ہم تسبیح و تحمید پر مشتمل کلمات پڑھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی حدیث ذکر فرمائی ہے جو تسبیح اور تحمید پر مشتمل ہے۔ اور میں بس آخری بات عرض کر کے موضوع کو مکمل کرتا ہوں کہ آخر میں کوئی کام ہم مکمل کرتے ہیں تو تسبیح اور تحمید کے ساتھ اختتام کیوں کرتے ہیں؟ کام مکمل ہو گیا، بندہ پڑھے سبحان اللہ، کام مکمل ہو گیا، بندہ پڑھے الحمدللہ یا پڑھ لے وبحمدہ۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بات سمجھ لیں۔ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے۔ الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب بندہ کام مکمل کرتا ہے تو یہ تأثر دیتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، ضرور اس میں کمی کوتاہی ہو چکی ہے، مجھ سے کمی کوتاہی ہو چکی ہے، لیکن یہ کمی کوتاہی میری ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کرتا، میں بندہ بشر ہوں، مجھ سے کمی کوتاہی ہو چکی ہے۔ اور اگر آپ کو اس کتاب میں کوئی خوبی نظر آتی ہے، کوئی کمال نظر آتا ہے، تو پھر یہ میرا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ۔ کوئی خامی ہے تو وہ اللہ کی نہیں ہے، وہ میری ہے۔ کوئی خوبی ہے تو وہ میری نہیں ہے بلکہ وہ کسی بھی کام کے اختتام پہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو اچھائی نظر آئی ہے میرے اندر تو وہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کمال ہے۔ اگر میں نے کوئی بات غلط کی ہے، میرا لب و لہجہ ٹھیک نہیں تھا، میں نے بیان میں غلطی کی ہے، تو پھر یہ غلطی اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے بلکہ یہ، اور اسی کو بندگی کہتے ہیں۔ کمالات اللہ کی طرف منسوب کریں اور خامیاں اپنی طرف منسوب کریں، یہ بندگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے کہا کہ جس رب کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں اس رب کا تعارف تو کرا دو کہ آپ کا رب ہے کون؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الذی ھو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو، میرا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اچھا، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے کھلاتا کون ہے؟ پلاتا کون ہے؟ بیمار کون کرتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ اچھا، بیمار بھی اللہ کرتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، مجھے بیمار کرتا ہے، مجھے شفا دیتا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی جو خالص کمالات تھے وہ اللہ کی طرف منسوب کر لیے، اور ان چار کاموں میں جو ایک عیب تھا کہ بیمار ہو جانا، وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا کہ اللہ مجھے بیمار کرتا، کہتے نہیں، میں جب بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا۔ اسی کا نام بندگی ہے۔ کمالات اللہ کی طرف منسوب، اگر کوئی خامی، کوئی عیب ہے تو وہ میرا اپنا ہے۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، طالب علم امتحان میں اچھے نمبر لے کے کامیاب ہو جاتا ہے تو بندہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے نمبر آئے، کہتے ہیں کہ میں نے تیاری ایسی کی تھی، اور میں نے فلاں سکول میں پڑھا تھا، اور میں نے فلاں ٹیوشن اکیڈمی میں تیاری کی تھی، اور میں نے اتنی محنت کی تھی، میں نے ایسا کیا تھا، میں نے ایسا کیا تھا، اس لیے اچھے نمبر آئے۔ اور اگر اسی طالب علم کے نمبر کم آ جائیں تو کہتا ہے جیسے اللہ کی مرضی۔ نمبر کم آئے تو جیسے اللہ کی مرضی، نمبر اچھے آئے تو میں نے ایسا کیا تھا، میں نے ایسا کیا تھا۔ یہ بندگی نہیں ہے۔ بندگی یہ ہے کہ اگر کوئی خامی ہے تو وہ میری ہے، اگر کوئی خوبی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اس لیے کسی بھی کام کے اختتام پہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں کہ اللہ خامیوں سے، عیوب سے پاک ہے، کوئی عیب ہے تو وہ میرا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کمال ہے۔ تو اس طریقے سے پھر بندہ اپنے کام کے اختتام پہ تسبیح اور تحمید پر مشتمل کلمات پڑھتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے یہ حدیث یہاں پہ ذکر فرمائی ہے۔ جزاکم اللہ جزاکم حسنا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
کہ کریم پروردگار ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ کریم پروردگار ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، گناہ کرتے کرتے ہم مزید تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ اللہ چھٹکارا عطا فرما دیجیے، گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجیے، متحرک زبانوں کو روک لیجیے، بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجیے، بڑھنے والے قدموں کو روک لیجیے۔ پیارے اللہ، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اس پرفتن دور میں وہی بچے گا جس کو تو بچائے گا۔ کسی کا علم اس کو نہیں بچا سکتا، کسی کے اعمال اس کو نہیں بچا سکتے، کسی کی دینی خدمات اس کو نہیں بچا سکتی۔ اللہ جس کو تو بچائے گا وہی بچے گا۔ اللہ ہمیں بچا لیجئے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، ہمیں فتنوں سے بچا لیجئے، ہماری اولاد کو بچا لیجئے، قیامت تک آنے والی نسلوں کو فتنوں سے بچا لیجئے۔ پیارے پروردگار، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے، کہاں چلے جائیں؟ پیارے اللہ، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ اے کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں ہے، کوئی دوسرا مشکل کشا نہیں ہے۔ ہم مخلوق کے دروازے پہ نہیں جانا چاہتے۔ اللہ ہمیں اپنے در سے دھتکار نہ دینا، ٹھکرا نہ دینا۔ پیارے اللہ، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما۔ الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بہنیں بیٹیاں جہاں چل کے جاتی ہیں لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دنیا والے بہنوں کا لحاظ کرتے ہیں، بیٹیوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ پھر تو بھی لحاظ فرما دیجئے، یہ بہنیں بیٹیاں چل کے آئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ جتنے حضرات موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کی دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ جو بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ پیارے پروردگار، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں، والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ کریم اللہ، بہت سارے مرد ایسے ہوں گے، بہت ساری خواتین ایسے ہوں گی جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے۔ سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما۔ اے کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، جس ادارے کا یہ پروگرام تھا، صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی گئی ہے، بخاری شریف کی تکمیل ہوئی ہے، پڑھانے والوں کا پڑھانا، پڑھنے والوں کا پڑھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ ایک ایک لفظ پہ پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو، ادارے کے انتظام و انصرام سنبھالنے والوں کو اور بچیوں کے سرپرستوں کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما۔ اللہ ادارے میں جتنی طالبات پڑھتی ہیں، خاص طور پہ جن طالبات نے اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کیا ہے، اللہ سب کی خدمات کو قبول و منظور فرما، سب کے مستقبل کو خوشیوں والا مستقبل بنا، مستقبل میں قدردانوں کا ساتھ نصیب فرما۔ والدین کی جو نیک تمنائیں ہیں ان بچیوں کے بارے میں یا معلمات کے بارے میں، اللہ ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ والدین کو ان بچیوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، ان بچیوں کے غموں سے
محفوظ فرما۔ پیارے اللہ ان بچیوں کو ہم سب جتنے بھی مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے بدنامی کا ذریعہ نہ بنا، مدارس کے دامن پہ دھبا نہ بنا، دین کے لیے داغ بننے سے محفوظ فرما، ہمیں دین کی نیک نامی کا ذریعہ بنا، ادارے کی نیک نامی کا ذریعہ بنا، اور قیامت کے دن اپنے اکابر کے سامنے ہم سب کو سرخ روئی نصیب فرما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں یا شارحین کی شروحات سے استفادہ کیا جاتا ہے، ان تمام حضرات کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ ہمارے اساتذہ کے ہم پر احسانات ہیں، والدین کے ہم پر احسانات ہیں، ہمیں دین پڑھایا ہے اللہ، وہ سب ہمارے محسن ہیں۔ کریم پروردگار ہمیں ان اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور قیامت کے دن ان کے لیے سرخ روئی کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم